بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل سے دنیا کی مختلف معلومات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم پرائمری سورس آف انرجی کے جو ایٹمز ہیں ان کی بات کریں گے۔ اسی ٹاپک پہ میں پہلے بھی مختلف ویڈیوز آپ تک پہنچائی ہیں اور شیئر کری ہیں۔ امید ہے آپ نے اس سے بھی کافی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ دوستو، پرائمری سورس آف انرجی میں فاسل فیولز جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور اس فاسل فیولز میں کوئلہ، نیچرل گیس اور آئل جو کروڈ آئل کی شکل میں زمین سے نکلتا ہے۔ دوستو، یہ جو فاسل فیولز ہیں یہ دنیا میں یوں سمجھو ملین ایئرز پہلے جو لیونگ تھنگس ہیں، جس میں اینیملز اور پلانٹس ہیں، وہ زمین میں جو دفن ہیں، وہ ان کی ڈیکمپوزنگ پروسیس کے بعد یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، کوئلہ، نیچرل گیس اور کروڈ آئل۔ اور ان کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، کوئلے کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، گیس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، انڈسٹریوں میں استعمال کرتے ہیں، گھروں میں ہی استعمال کرتے ہیں، ہوٹلوں میں استعمال کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ان کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ آئل کی کتنی اہمیت ہے، دنیا دیکھو، ساری مشینری، جتنی بھی گاڑیاں ہیں اور الیکٹریسٹی جنریشن ہے، یہ ساری چیزیں ان فیول سے بنتی ہیں۔ تو دوستو، جب تک ہم ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے، ہمارے نوجوان جب تک ان چیزوں کو نہیں سرچ کریں گے، نہیں دیکھیں گے، معلومات حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہمیں کیا پتہ چلے گا۔ ہم نوجوانوں کے اوپر بہت ہی بڑا یہ ذمہ داری ہے، بڑا ایک وزن ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو دوستو، نیچرل گیس جو ہے وہ دو فارم میں ہوتی ہے، ایک تو ہے CNG اور دوسری ہوتی ہے LNG۔ تو دوستو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے یہ کہاں کہاں کدھر کدھر ملتی ہے، اس پہ ہم آج ذکر کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم قریبی دیکھیں تو پرشین گلف جو ہے اس میں یہ ایران اور قطر میں بہت زیادہ یہ گیس ملتی ہے۔ قطر میں تو LNG ہے، اور ایران میں بھی CNG بھی ہے، LNG بھی ہے۔ تو یہ سب سے ہمیں قریب جو پڑتا ہے پرشین گلف ہے، وہاں ایران اور عراق میں یہ گیس بہت پائی جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں کس جگہ پہ یہ گیس ملتی ہے۔ تو دوستو، سب سے بڑی فیلڈ جو ہے اس کی گیس کی، وہ سوئی گیس فیلڈ ہے۔ سوئی نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سوئی کے مقام پہ ضلع دیرہ بگٹی بلوچستان میں یہ وہاں سے نکلی ہے، جہاں سے پورے ملک میں مختلف پائپس کے لائنوں کے ذریعے ہم سپلائی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو سوئی گیس فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پاکستان میں لارجسٹ فیلڈ ہے۔ اس کے بعد قادرپور گیس فیلڈ جو ہے وہ سندھ میں ہے، جو ضلع گھوڑکی میں ہے۔ یہ قادرپور گیس فیلڈ ڈسٹرکٹ گھوڑکی اور سندھ میں ہے۔ یہ ملک کی، پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ آئل فیلڈ ہے۔ تو دوستو، اسی طرح سے سندھ میں تیل اور گیس جہاں جہاں ملتا ہے یا نکلا ہے، ان میں بدین، نارا ڈسٹرکٹ خیرپور، گھوڑکی، سیون ڈسٹرکٹ جامشورو، تھانہ بولا خان، یہ بھی جامشورو ڈسٹرکٹ میں ہے، اور جوہی جو ہے وہ دادو، ان جگہوں پہ اچھی خاصی تعداد میں گیس ہیں، پیٹرول بھی
تیل بھی ملا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اسٹیشنز ایسی ہیں سندھ میں جہاں سے گیس مل رہی ہے۔ اب جتنی ریسرچ ہوگی، جتنی تحقیقات زیادہ ہوگی، اور اس فیلڈ میں جتنی ہماری محنت ہوگی، ہمیں امید ہے کہ سندھ میں بھی وافر مقدار میں گیس اور تیل ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ تو ہم نے سندھ کی بات کی، پاکستان کی بات کی، جہاں اور پنجاب میں بھی 5% پاکستان کی جو ٹوٹل پروڈکشن میں 5% پنجاب سے بھی ملتی ہے، اسی طرح سے کے میں بھی ملتی ہے، لیکن اتنے بڑے تعداد میں، سب سے زیادہ تعداد میں جو گیس نیچرل گیس ملی ہے وہ سندھ کے بعد بلوچستان ہے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ دنیا میں USA، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، رشیا میں، ایران ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، اور قطر ہے، اور ترکمانستان جو ہے سینٹرل ایشیا کنٹری، یہاں بھی بڑی فیلڈز ہیں، بڑی لارجسٹ فیلڈز ہیں جو یہاں پائے جاتے ہیں۔ دوستو، رشیا اور قطر جو ہے اس گیس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں پاکستان کو جو یہ گیس کنٹریز جہاں ہیں ان میں ایران ہے، ترکمانستان ہے، وایا افغانستان، یہ تو خشکی کے راستے، پائپ لائنوں کے ذریعے ہمارے ملک میں یہ گیس آ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت نے کافی پیش رفت کی ہے، ان سے ملکوں سے اپنے معاہدے کیے ہیں، لیکن کچھ اس کو ابھی اس پہ عمل نہیں ہو سکا ہے۔ ان کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی ضرور حکومت کے پاس، لیکن ہمارے پاس ملک میں خشکی کے ذریعے پائپوں کے لائنیں اگر گیس جو آئے گی وہ ایران اور ترکمانستان وایا افغانستان مل سکتی ہے، اور اسی طرح سے سمندر کے ذریعے جو شپس ہیں ان میں قطر سے LNG ہماری آ سکتی ہے، اور پورٹس پہ ہم بڑے ٹینکس بنا کے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، پھر وہیں سے پورے ملک میں ہم سپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے گیس کی سچویشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ دنیا کا لارجسٹ فیلڈ جو ہے اس گیس کا وہ نارتھ ڈوم فیلڈ ہے، جو کو اونڈ بائی ایران اینڈ قطر ہے۔ ایران اور قطر کے دونوں نے جس کو اون کیا ہے، یہ کو اونڈ ہیں، جو لارجسٹ فیلڈ ہے نارتھ ڈوم فیلڈ، یہ گلف میں ہے، اور اس کو دونوں نے، ایران نے اور قطر نے، ان دونوں کی مالکی ہے، دونوں نے ان کو اون کیا ہے۔ دوستو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ ملینز آف ایئرس پہلے کی لیونگ تھنگس جو زمین میں دفن ہیں، ان کی ڈی کمپوزنگ پروسیس کے بعد یہ چیزیں، یہ انرجی وجود میں آئی ہیں، اور جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور دنیا میں کافی ریزروز ہیں، اور دنیا کے بڑے حصے میں گیس ملتی ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، لیکن گیس پوری دنیا میں ملتی ہے۔ تو اب یہ اس ذخیرے جو ہیں یہ کب تک چلتے ہیں؟ ظاہرہ پاپولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر سے پاپولیشن بڑھے گی، ظاہرہ انرجی کی بھی استعمال کی بڑی ضرورت پڑے گی، اسی حساب سے اس کا استعمال ہوگا۔ جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، گاؤں میں، شہروں میں گیس کی سپلائی پرووائڈ کی جائے گی، سروسز پبلک کو دی جائیں گی، تو ظاہرہ اس کا بھی ایک وقت ہوگا کہ کب یہ اس کی ریزروز جو ہیں وہ کم پورے ہو جاتے ہیں، فنش ہو جاتے ہیں، پھر آگے دنیا کیا سوچتی ہے کہ ہمیں اس پرپس کے لیے کیا انرجی چاہیے اور کس طرح سے وہ انرجی حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ قطر LNG ایکسپورٹ کرتا ہے، رشیا نیچرل گیس ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو ان ایڈیشن آپ کو بتا دوں کہ نیچرل گیس کیا ہے، کس چیز کی یہ کمپوزیشن ہے۔ دوستو، نیچرل گیس جو ہے اس میں 87% جو ہے وہ میتھین گیس ہے،
اور 15% اس میں ایتھین گیس ہے اور 1% اس میں پروپین گیس ہے، اور اس کے علاوہ بیوٹین بھی جو ہے وہ اس میں 0.3% ٹریس ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچرل گیس میں جو گیسیں ہیں جن کی کمپوزیشن ہے نیچرل گیس، اس میں میتھین، ایتھین، پروپین اور بیوٹین، یہ 4 قسم کی گیسیں ہیں اپنی اپنی مقدار کے حساب سے جو نیچرل گیس کی کمپوزیشن میں ہیں۔ تو دوستو، آج میں نے آپ کو نیچرل گیس کے سلسلے میں اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن تھی میں نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری معلومات کو خود بھی سمجھتے ہوں گے، اپنے دوستوں تک شیئر کرتے ہوں گے، اور میرے اس چینل کو سب سے زیادہ دوستوں سے سبسکرائب کراتے ہوں گے تاکہ یہ معلومات، یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچے، کیونکہ مستقبل کے معمار جو ہیں، مستقبل کے جو وارث ہیں، اس دنیا کو چلانے والے یہ نوجوان ہیں جو اس پروسیس کو، اس ترقی کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو دوستو، آج میں نے اپنا بات یہیں پہ اسی ٹاپک پہ نیچرل گیس پہ پوری کری۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جب تک مجھے اجازت، السلام علیکم۔